آج لوگ فرامین اسلام پر عمل کرنے کے بجائے انگریزی کلچر اور مغربی تہذیب کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ آج لوگ یہود و نصارہ کے اتباع میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ذرا غور تو کریں، وہ کون سی برائیاں ہیں جو مسلم معاشرے میں پروان نہ چل رہی ہو؟ وہ کون سی خرابیاں ہیں جو مسلم معاشرے میں موجود نہ ہو؟ جوا بازی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، شراب نوشی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، زنا کاری کی گرم بازاری دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، ٹی وی کی نحوست دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، ماں باپ کی نافرمانی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، جہیز کی لعنت دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، طلاق و خلا کی کثرت دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، ظلم و ستم دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، غرور و تکبر دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، ٹی وی کی نحوست دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، غیبت اور چغل خوری دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، زنا کاری کی گرم بازاری دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، فحاشی و بے پردگی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، فحاشی و بے پردگی دیکھے تو ہمارے معاشرے میں، غرض کی آج تمام برائیاں اور بدعمالیاں ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اسی لیے تو مسلمانوں پر جو آفتیں بلیات آتی ہے، جو مصیبتیں آتی ہے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ہماری گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ورنہ پہلے کے مسلمانوں کا تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پہلے کے مسلمانوں کا تاریخ اٹھا کر پڑھیں، پہلے کے مسلمانوں کا تاریخ اٹھا کر سمجھیں کہ پہلے کے مسلمانوں کا وقار کیا تھا، پہلے کے مسلمانوں کی عزت کیا تھی، پہلے کے مسلمانوں کا شان کیا، پہلے کے مسلمانوں کی عظمت کیا تھی۔ حضرات گرامی، پہلے کے مسلمانوں کا حال تو یہ تھا، پہلے کا مسلمان رات کو سوتا نہیں بلکہ اللہ کے خوف سے روتا تھا۔ پہلے کے مسلمانوں کا حال تو یہ تھا، پہلے کے مسلمان رات کو اپنے بستروں پہ نہیں بلکہ اپنے مصلے پہ گزارتا تھا۔ پہلے کے مسلمانوں کا حال تو یہ تھا، پہلے کا مسلمان اگر کسی غیر مسلم کی گلی سے گزر جائے، وہ غیر مسلم اسے دیکھ لے تو کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تھا۔ پہلے کے مسلمانوں کی تاریخ تو یہ تھی، اگر پہلے کا مسلمان اگر کسی غیر مسلم کے گلی سے گزر جائے، وہ غیر مسلم اسے دیکھ لے، پھر غیر مسلم یہی کہتا تھا یہ جانے والا کوئی عام انسان نہیں جا رہا ہے، یہ جانے والا کوئی عام بشر نہیں جا رہا ہے، یہ جانے والا کوئی عام انسان نہیں جا رہا ہے، بلکہ جانے والا محمد عربی کا نوکر جا رہا ہے، جانے والا محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔ اسی لیے تو مسلمانوں کو وقار ملا، مسلمانوں کی عزت ملی، مسلمانوں کا وقار ملا، مسلمانوں کو عظمتیں دی گئی۔ لیکن آج کے مسلمانوں کا اگر تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے، آج کے مسلمانوں کا اگر تاریخ اٹھا کر پڑھا جائے، آج کے مسلمانوں کا اگر جائزہ لیا جائے، اگر آج کا مسلمان اگر کسی غیر مسلم کی گلی سے گزر جائے تو غیر مسلم اسے حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو اب ذرا سوچو تو صحیح، آخر ہم سے عظمتیں کیوں چھین لی گئی، ہم سے وقار کو کیوں چھین لیا گیا؟ تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ اس کے رسول کی بات پر عمل نہیں کیا۔ ہم نے اللہ اس کے رسول کی بات پر عمل نہیں کیا، ہم نے دامن مصطفیٰ سے اپنے آپ کو الگ کر دیا۔ جو قوم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ قوم تباہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اب تو مسلمانوں پر اگر چند مصیبتیں آ جائے، چند بلائیں آ جائے تو مسلمان کہتا ہے بھائی اللہ کی رحمت کہاں رک گئی ہے، مسلمانوں کی عزتیں خطرے میں ہے، اللہ کی رحمتوں کا انتظار ہے، مسلمانوں کی بیٹی کی عزتیں خطرے میں ہے، اللہ کی رحمتوں کا انتظار ہے، مسلمانوں کی بیٹی کی آبرو خطرے میں ہے، اللہ کی رحمتوں کا انتظار ہے، مسلمانوں کی جان ان کے سروں پر لٹک رہی ہے، اللہ کی رحمتوں کا انتظار ہے، مسلمانوں کے کاروبار خطرے میں ہے، اللہ کی رحمتوں کا انتظار ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا انتظار کرنے والے اللہ معصوم سے بھی کہتا ہے تو بھی چوری اور زنا کرے گا تو اس سے بھی اپنی رحمتوں کو چھین لوں گا۔ تو مجھے بتائیں کیا مسلمان چوری نہیں کر رہا ہے؟ کیا مسلمان زنا نہیں کر رہا ہے؟ چوری اور زنا مسلمانوں کے اندر ایسے کم تک چکے ہیں، اب تو مسلمانوں کے مسجدوں سے بھی چوری ہوتی ہے۔ کیا مسجدوں میں چوری کرنے کے لیے کیا کافر آتے ہیں؟ نہیں، اب تو مسلمانوں کا حال تو یہ ہو چکا ہے، اگر ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ راہ چل رہی ہو، راستے میں چل رہی ہو، اگر زمین پہ 1 روپے کا سکہ گرا ہے تو بچے کے کان میں کہتی ہے زمین پہ 1 روپے کا سکہ گرا ہے اسے اٹھا لے۔ وہ 1 روپے کا سکہ اس بچے کے لیے قیمتی نہ تھا، لیکن ماں نے اسے اٹھا کر اس بچے کے لیے قیمتی بنا دیا، گویا کہ اس نے اپنی اولاد کو پہلے ہی منزل پر چور بنا دیا۔ جو قوم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ قوم تباہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جو قوم رسول کی بات پر عمل نہ کرے وہ قوم تباہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جو قوم اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طور طریقے پر اپنی زندگی نہ گزارے وہ قوم برباد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جس قوم کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں پتا وہ قوم
تباہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، جس قوم کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں پتہ وہ قوم تباہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، ارے جس قوم کو وضو اور جس قوم کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں پتہ وہ قوم تباہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، ارے جس قوم کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں پتہ وہ قوم برباد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا۔ حضرات گرامی، کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں جو بیٹھ کر نہیں بلکہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب تو مسلمانوں کا حال تو یہ ہو چکا ہے، اگر مسلمان کا حال تو یہ ہو چکا ہے، اگر راہ حق میں، راہ خدا میں اگر پیسہ کوئی مانگنے آئے تو جیب سے روپے کا سکہ نکالتے ہیں، اسے دے دیتے ہیں اور ہوٹلوں پہ جا کر دوستوں کے ساتھ ہزار ہزار روپے لٹا دیتے ہیں، تو قوم تباہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا۔ حضرات گرامی، اب ذرا سوچو تو صحیح، اب ذرا تصور تو کرو، اگر اس طرح ہم دنیا میں زندگی گزار کے جائیں گے تو اللہ اس کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ اس کے رسول کو کیا جواب دیں گے۔ اب ذرا سوچو تو صحیح، کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ اب ذرا سوچو تو صحیح، کیا ہمیں دنیا سے جانا نہیں ہے؟ اب ذرا قبر کے عذاب کا تصور تو کرو، ذرا جہنم کے عذاب کا تصور تو کرو، ذرا آخرت کے عذاب کا تصور تو کرو۔ کیا ہمارے اندر اتنی قوت ہے کہ ہم قبر کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ کیا ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم جہنم کے آگ کو برداشت کر سکے؟ کیا ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم آخرت کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم قبر کے عذاب کو برداشت کر سکے، ہمارے اندر اتنی قوت نہیں ہم جہنم کے آگ کو برداشت کر سکے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم آخرت کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب تو مسلمانوں کے پاس ایک وقت کی نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں، ٹائم نہیں۔ اب ذرا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو۔ آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر، قصداً جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے قبر میں ایک 99 سانپ مسلط کرتا ہے، اور اس قبر میں 99 سانپ مسلط کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر وہ سانپ اگر ایک مرتبہ ڈنک مارے تو انسان 70 گز زمین میں دھس جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس سانپ کا عالم تو یہ ہے اگر وہ سانپ دنیا میں ایک مرتبہ سانس لے لے تو اس کی گرمی سے تمام انسان مر جائیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس سانپ کا حال تو یہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سانپ کا عالم یہ ہے اگر وہ سانپ اگر کسی پہاڑ کی چوٹی پر اپنا ڈنک مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ حضرات گرامی، اب ذرا تصور تو کرے، اب ذرا یہ سوچو تو صحیح، کیا ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم اس سانپ کے ڈنک کو برداشت کر سکے؟ کیا ہمارے اندر اتنی قوت ہے کہ ہم قبر کی اندھیری راتوں کو برداشت کر سکے؟ کیا ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم قبر کی رات اندھیری تنہائیوں کو برداشت کر سکے؟ اب ذرا سوچو تو صحیح۔ اب تو مسلمانوں کا حال تو یہ ہو چکا ہے، جہاں تک مجھے خبر ملی، جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے کہ اب تو مسلمان کے 18-19 سال کے لڑکے اپنے ہونٹ سے شراب لگاتے ہیں، شراب پیتے ہیں۔ ارے جس قوم کے بچے شراب پیے وہ قوم تباہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ارے جس قوم کے بچے اپنے ہونٹ سے شراب لگائے وہ قوم کیسے عزت کے ساتھ جی سکتی ہے؟ اب ذرا شراب کے متعلق بھی حضور کا فرمان سن لو۔ آقا فرماتے ہیں جس نے شراب کا ایک گھونٹ بھی پیا اگر وہ بغیر توبہ کا مرا ہے تو کل قیامت کے دن یا تو وہ سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا یا تو وہ بندر کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ دوسرے مقام پہ آقا فرماتے ہیں اگر کوئی شراب پیے اسے درے مارو، اگر چوتھی مرتبہ شراب پیے تو اسے قتل کر دو۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے قسم ہے میری عزت کی جو میرا بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا تو میں اس کو اسی کے مثل پلاؤں گا، اور جو میرا بندہ میری خوف سے شراب پینا چھوڑ دے گا تو میں اسے مقدس حوضوں میں شراب طہور پلاؤں گا۔ حضرات گرامی، اب آخری بات کہہ کر رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے جہنم تو ہمیشہ سنا ہوگا، اب جہنم کے سب سے ہلکی عذاب کا ذکر سناتا ہوں۔ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل سے فرماتے ہیں اے جبریل مجھے جہنم کے سب سے ہلکی عذاب کا ذکر سناؤ۔ تو حضرت جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے، جہنم کا سب سے آسان عذاب یہ ہے کہ جہنمیوں کے پیر میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور اس آگ کے جوتے کی شدت گرمی کا عالم یہ ہوگا کہ ان کا دماغ ایسے ابلتے ہوں گے جیسے ہانڈی کے اندر پانی ابلتا ہے، اور جیسے ہانڈی کے اندر پانی ابلتا ہے ان کا دماغ ناک اور کانوں کے ذریعے نکلتے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا سوچو تو صحیح، کیا ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم جہنم کے سب سے ہلکی عذاب کو برداشت کر سکے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔